بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اردو کا جو چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں اس کا عنوان ہے خواتین کا مقام اور ان کے حقوق۔ یہ چیپٹر ہم نے لاسٹ ٹائم شروع کیا تھا، آئیے آج ہم وہاں سے اس کو پڑھتے ہیں جہاں سے لاسٹ ٹائم ہم نے اس کو روکا تھا۔ جی یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اپنے اہل خاندان کے علاوہ بھی خواتین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس عزت و احترام کا سلوک فرماتے، اس کی بے شمار مثالیں تاریخ کی زینت ہیں۔ یعنی خاندان کی عورتوں کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو عزت و احترام کے ساتھ پیش آتے۔ اس کی بے شمار مثالیں تاریخ کی زینت ہیں۔ زینت کا معنی ہے سجاوٹ ہے، تاریخ اس سے سجی ہوئی ہے، اس سے مزین ہے۔ ایک دفعہ حاتم طائی کی بیٹی، حاتم طائی آپ کو پتہ ہے یہ مشہور سخی آدمی ہے، ان کی سخاوت مشہور ہے، ان کی سخاوت کی مثال دی جاتی ہے، بہت زیادہ پیسے غریبوں پر خرچ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا، یعنی نہ صرف یہ کہ اس کو ویلکم کیا، بلکہ اپنی چادر اتار کر فرش پر بچھائی اور نہایت احترام سے اس پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں خواتین کے لیے کس قدر احترام اور عزت کی تاکید ہے۔ ایک ماں کی حیثیت سے اس کے قدموں میں جنت کی نوید سنا کر اسے وہ عزت و تکریم بخشی جو کسی اور معاشرے یا مذہب میں نہیں، ٹھیک ہے۔ نوید کا معنی ہے خوشخبری، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تو ظاہر ہے عورت کو یہ بہت بڑی خوشخبری سنائی گئی کہ اس کے ماں کی حیثیت سے اس کو بہت بڑا مقام دیا گیا۔ اسلام میں خاوند کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ نہ صرف اپنی شریک حیات کے نان و نفقے کا پورا خیال رکھے بلکہ اس کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آئے۔ جی بیٹا، شریک حیات کا معنی ہے بیوی، زندگی کی شریک، ظاہر ہے وہ بیوی ہوتی ہے۔ تو اسلام نے خاوند کو یعنی شوہر کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ وہ نہ یہ کہ صرف اپنی بیوی کے نان و نفقے کا پورا خیال رکھے، نان و نفقے کا معنی کیا ہے؟ روٹی کپڑے کا خرچ، نہ صرف یہ کہ اس کے روٹی کپڑے کے خرچ کا خیال رکھے بلکہ اس کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آئے، پیار اور محبت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئے۔ بیٹی اور بیٹی کی تربیت میں کوئی امتیاز نہ کرے، یعنی کوئی فرق نہ کرے، جس طرح بیٹے کی تربیت کرتا ہے اسی طرح بیٹی کی تربیت بھی کرے۔ اسلام میں تو یہاں تک خواتین کو عزت بخشی ہے کہ جو والدین اپنی بیٹیوں کی صحیح پرورش اور صحیح تربیت کرتے ہیں اور شادی کر کے اپنے فرائض پورے کرتے ہیں، وہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح ہاتھ کی 2 انگلیاں۔ اب دیکھیے بچیوں کی تربیت کرنا، اس پر کتنی بڑی خوشخبری سنائی گئی ہے کہ کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنی اونچی جنت میں ہوں گے، اتنی بڑی جنت میں ہوں گے، اور کہاں ہم گناہگار۔ لیکن جو بیٹیوں کی صحیح پرورش کرے گا اور صحیح تعلیم و تربیت کرے گا اور شادی کر کے اپنے فرائض پورے کرے گا، صحیح جگہ شادی بھی کر دے گا، تو وہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح قریب ہوگا جس طرح کہ ہاتھ کی 2 انگلیاں قریب ہوتی ہیں۔ ثنا نے موجودہ دور میں کئی ایسے حقائق کی طرف اشارہ کیا جن میں خواتین نے مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتے ہوئے بہت سے قابل فخر کارنامے سر انجام دیے۔ حقائق حقیقت کی جمع ہے، ٹھیک ہے، یعنی بہت ساری موجودہ زمانے کی ایسی حقیقتوں کی طرف اشارہ کیا جن میں خواتین نے مردوں کے شانہ بشانہ یعنی ساتھ مل کر مردوں کی طرح کام کرتے ہوئے بہت سے قابل فخر ایسے کارنامے جو فخر کے قابل ہوں، ٹھیک ہے، سر انجام دیے۔ مثال کے طور پر تحریک پاکستان میں خواتین کے کردار کے حوالے سے اس نے کئی نامور خواتین کا نام لیتے ہوئے ان کے کارناموں کا ذکر کیا۔ اس نے حاضرین کو یاد دلایا کہ دین اسلام کس طرح عورت کو برابری کے سلوک کا پورا حق دیتا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے اسلامی ممالک میں خواتین وزرائے اعظم کے اعلیٰ مناصب پر فائز ہوئی ہیں۔ مناصب منصب کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دراصل یہ مسٹیک ہو گئی ہے، یہ صاد کے ساتھ لکھنا تھا، منصب صاد کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوئی ہیں، جیسے وزیر اعظم کے عہدے ہیں ان کو ملے ہیں۔ مثلا بے نظیر بھٹو جو ہے وہ پاکستان کی وزیر اعظم تھی، ٹھیک ہے۔ زندگی کے ہر میدان میں خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں۔
جی بیٹا، آگے کچھ خواتین کا ذکر کیا جائے گا جنہوں نے بڑے بڑے عہدے جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، لیکن آج کے لیے سبق اتنا ہی کافی ہے، وہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔